वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है लियर बाय एडवर्ड बॉन्ड। एडवर्ड बॉन्ड का ये प्ले है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्ले का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं, देन राइटर को डिस्कस करेंगे, इसके कैरेक्टर्स को एंड इसकी प्लॉट समरी को जो है वो देखेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। लियर ये जो प्ले है इसको 1971 में फर्स्ट टाइम जो है वो परफॉर्म किया गया था एंड ये 3 एक्ट प्ले है जो कि ब्रिटिश ड्रामाटिस्ट एडवर्ड बॉन्ड ने लिखा है। एक्चुअली में ये जो एडवर्ड बॉन्ड का प्ले लियर है ये विलियम शेक्सपियर का प्ले किंग लियर की रीराइट स्टोरी हम जो है ना वो कह सकते हैं। तो इस प्ले को जो फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस किया था वो रॉयल कोर्ट थिएटर ने 1971 में किया था एंड उसके बाद जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो इसको प्रोड्यूस किया गया एंड परफॉर्म जो है वो किया गया था। फर्दर आते हैं अपने राइटर के इंट्रोडक्शन की तरफ। थॉमस एडवर्ड बॉन्ड की बर्थ हुई थी 18 जुलाई 1934 में एंड उनकी डेथ हुई थी 3 मार्च 2024 में। एंड ये इंग्लिश प्ले राइट थे, थिएटर डायरेक्टर, पोइट, ड्रामेटिक थ्योरिस्ट एंड स्क्रीन राइटर भी ये थे। आते हैं अपनी प्लॉट समरी की तरफ एंड हम जो इसके मेन कैरेक्टर्स हैं उनको भी साथ साथ जो है वो डिस्कस कर लेंगे। जो हमारा मेन कैरेक्टर जो प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले का वो किंग लियर है। अब किंग लियर एक्चुअली में क्या कर रहा होता है, वो एक वॉल को कंस्ट्रक्ट करवा रहा होता है। अब वो वॉल बना क्यों रहा होता है, एक्चुअली में भला क्या किया था। किंग लियर ने जो है ना वो अपने एनिमीज के फादर को किल किया था। अब जिस एनिमी को किंग लियर ने जो है वो किल किया था अब उसके नेक्स्ट जो है ना वो सन ग्रोन अप हो चुके हैं और अब जो है ना वो इसके एनिमी थे। अब अपनी सेफ्टी के लिए और अपनी स्टेट की सेफ्टी के लिए और अपनी किंगशिप की सेफ्टी के लिए ये एक वॉल को बनवा रहे थे। और किंग लियर जो है ये कोई इनोसेंट किंग नहीं है या फिर हम्बल काइंड किंग नहीं है। ये एक क्रूअल किंग है जो कि सिर्फ अपना फ़ायदा सोचता है, अपनी सेफ्टी सोचता है। वर्कर्स की इसको कोई फ़िक्र नहीं है, लेबर्स की कोई फ़िक्र नहीं है, अपनी स्टेट की कोई फ़िक्र नहीं है या फिर जो स्टेट के लोग हैं उनकी भी कोई फ़िक्र नहीं है इस किंग लेयर को। अब क्या होता है कि जब ये वॉल कंस्ट्रक्ट करवा रहा था तो वहाँ पे एक लेबर की जो है ना वो डेथ हो जाती है। अब लेबर की डेथ होती है तो वहाँ पर किंग लियर जो है वो अपने फ्रेंड लॉर्ड वाइंगटन के साथ और अपनी 2 डॉटर्स बॉडिस एंड फॉन्टेनल के साथ आता है। अब जब यहाँ पे आता है तो ये देखता है कि एक लेबर की डेथ हो गई है। डियर कहता है कि ये क्या वुड पड़ी हुई है, वो डेड बॉडी को एक वुड से कंपेयर करता है एंड उसको भी पनिश करता है जिसकी वजह से इस लेबर की डेथ हुई होती है। क्योंकि ये इसलिए नहीं लियर ने किया है उसको पनिश के जो है वो एक इंसान की जो है वो डेथ हो चुकी है, वो इसलिए किया कि काम में जो है वो डिले हो रहा है, वॉल की जो कंस्ट्रक्शन है वो जल्दी टाइम पे कंप्लीट नहीं होगी इस डेथ की वजह से। तो वो जल्दी से उन दोनों को वहाँ से रिमूव करवाता है ताकि ये वॉल जल्दी से जल्दी जो है ना वो बनाई जा सके। अब लियर की जो डॉटर्स हैं बॉडिस एंड फॉन्टेनल अपने फादर के अगेंस्ट हैं। वो फादर की ब्रुटेलिटी के अगेंस्ट हैं, इसकी वायलेंस के अगेंस्ट हैं कि ये कितना बुरा ट्रीटमेंट जो है ना वो लोगों को देता है। इसे कोई फिक्र नहीं है लोगों की, ह्यूमैनिटी की और लेबर्स की और इवन के जो वर्कर्स हैं उनकी भी कोई फिक्र जो है वो नहीं है। अब बॉडिस एंड फॉन्टेनल जो है ना वो अपने फादर की इस क्रुएलिटी से बहुत ज़्यादा तंग होती हैं तो वो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करती हैं और वो कहती हैं कि हम जो किंग लियर के एनिमीज़ हैं ड्यूक ऑफ नॉर्थ एंड ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल उनसे जो है ना वो मैरिज करने वाले हैं, शादी करने वाले हैं और इससे क्या होगा कि पीस आ जाएगा और ये जो वॉल बन रही है इसकी भी ज़रूरत नहीं रहेगी और ये जो एनिमीज़ की वॉर चल रही है ये भी ख़त्म हो जाएगी। बट किंग लियर का सिर्फ एक ही माइंडसेट था कि ये जो वॉल मैं बनवा रहा हूँ ये ही जो है ना वो मेरी स्टेट को सेफ्टी दे सकती है, मुझे जो है वो सेफ्टी दे सकती है। और वो अपनी डॉटर्स के अगेंस्ट चला जाता है, कहता है कि अगर तुमने मेरे एनिमीज से जाकर जो है वो शादी की, उनसे यूनियन किया तो तुम मेरी डॉटर्स नहीं रहोगी या फिर मैं तुम्हें अपनी डॉटर्स जो है वो कभी भी नहीं मानूंगा। लेकिन बॉडिस एंड फॉन्टेनल जो है ना वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी थी और वो अपना प्लान बना चुकी थी कि सबसे पहले तो वो अपने फादर के अगेंस्ट जाएंगी, उसके बाद वो अपने जो उनके हस्बैंड्स होंगे वो उनके अगेंस्ट जाएंगी। तो ये अपने फादर के अगेंस्ट भी प्लान को बनाती हैं और अपने हस्बैंड के अगेंस्ट भी जाना ये प्लान बनाती हैं। लेकिन इनका जो प्लान इनके हस्बैंड्स के अगेंस्ट होता है वो फेल हो जाता है। अब क्या होता है कि लॉर्ड वारिंगटन किंग लियर को बताता है कि इसकी डॉटर्स ने जो है वो लॉर्ड वेलिंगटन से जो है ना वो अप्रोच किया है, इसको मैसेज किया है कि तुम जो है ना किंग लियर को जो है ना वो बिट्रे करो, उसके अगेंस्ट हो जाओ और किंग लियर को जो है ना वो डिफीट दो। एंड उसके बाद जब ये किंग लियर सुनता है ना वारिंगटन की ये बात तो वो कहता है कि वारिंगटन अगर मेरी डेथ हो गई तो उसके बाद थ्रोन जो है वो तुम लेना, किंगशिप जो है ना वो तुम कंटिन्यू करना। अब नेक्स्ट क्या होता है कि अब
یہ جو کنگ لیئر کی ڈاٹرز ہیں اور کنگ لیئر کی آپس میں جو ہے وہ فائٹ ہوتی ہے، ان کی وار ہوتی ہے، اینڈ جو کنگ لیئر کی ڈاٹرز ہوتی ہیں ان کو ٹرمف ملتی ہے، وہ سکسیزفل ہو جاتی ہیں اس وار میں. اب کیا ہوتا ہے کہ کنگ لیئر جو ہے وہ بہت بیڈ کنڈیشن میں چلا جاتا ہے، ورس کنڈیشن میں جاتا ہے، لیکن باڈیس اینڈ فونٹینل نے اپنے ہسبینڈس کے اگینسٹ جو پلان بنایا تھا ان کو مرڈر کرنے کا، ان کو کل کرنے کا، وہ فیل ہو جاتا ہے. اینڈ یہ وارنگٹن کو جو ہے نا وہ پریزن میں لے آتے ہیں، اس کی ٹنگ کو کٹ کر دیتے ہیں، اینڈ ایون کہ یہ سسٹر جو ہے وہ بہت بروٹل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کرتی ہیں وارنگٹن کے ساتھ. وارنگٹن کے جو ایئرز ہیں اس میں جو ہے نا یہ نیڈلز کو نٹ کر دیتی ہیں، جس سے جو ہے نا وہ ڈیف ہو جاتا ہے. اینڈ فونٹنل اینڈ باڈیز اتنا برا ٹریٹمنٹ وارنگٹن کے ساتھ اس لیے کرتی ہیں کہ وارنگٹن کو بہت ساری سیکرٹس جو ہے نا وہ ان ڈاٹرز کے بارے میں، ان سسٹرز کے بارے میں پتہ ہے، اور وہ چاہتی ہیں کہ کسی کو بھی یہ سیکرٹس جو ہے وہ نہ پتہ چلیں. اسی لیے اس کی جو ہے وہ ٹنگ کو بھی کٹ کر دیا اور اسے جو ہے نا وہ ڈیف بھی کر دیا. اب دین کیا ہوتا ہے کہ کنگ لیئر جو ہے نا وہ بہت بری کنڈیشن میں ہوتے ہیں. اب ان کو جو ہے نا وہ پیاس بھی لگ رہی ہوتی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے، ان کو تھوڑا بہت جو ہے نا وہ کھانا بھی ملتا ہے. اور وارنگٹن جب وہاں سے فری ہوتا ہے ان سولجرز سے، اس کی جب ٹنگ کٹ کر دی جاتی ہے تو یہ کنگ لیئر کے پیچھے ہوتا ہے، نائف لے کر جو ہے نا وہ گھوم رہا ہوتا ہے کہ میں کسی طرح جو ہے نا وہ کنگ لیئر کا اب جو ہے وہ مرڈر کر دوں. اب کیا ہوتا ہے کہ کنگ لیئر جو ہے نا وہ جب ان ووڈز میں ہوتے ہیں، فوریسٹ میں ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ایک بوائے آتا ہے جس کو جو ہے وہ گریو ڈگر بوائے کہا جاتا ہے. وہ آ کر جو ہے نا وہ کنگ لیئر کو سکیور کرتا ہے، اس کو فوڈ دیتا ہے، واٹر دیتا ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ اپنے ساتھ اپنے گھر پر لے کر جاتا ہے. اب جب یہ اپنے گھر پر لے کر جاتا ہے تو کنگ یہاں پر آ کر دیکھتا ہے کہ بوائے کی جو ہے وہ بہت سمپل لائف ہے، اس کی ایک وائف ہے، وائف کا نام جو ہے وہ کارڈیلیا ہے، اینڈ وہ پریگننٹ ہے، اور بوائے کے 2 فیلڈز ہیں، اور بہت سمپل لائف جو ہے نا بوائے یہاں پہ گزار رہا ہے. اب جو وارنگٹن ہے وہ ابھی تک کنگ لیئر کے پیچھے تھا نائف لے کر، ایون کہ وہ یہاں پہ آتا ہے اور کنگ لیئر کو سٹیب کر کے جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے. گریو ڈگر بوائے کو پتا ہوتا ہے کہ کنگ لیئر جو ہے وہ ورکرز کے ساتھ بہت بروٹل ٹریٹمنٹ رکھتا تھا، ان کے ساتھ جو ہے یہ وائلنس کرتا تھا، بہت کرول تھا ان کے ساتھ، لیکن پھر بھی یہ گریو ڈگر بوائے جو ہے نا وہ کنگ لیئر کو ویلکم کرتا ہے، یہاں پہ جو ہے نا وہ پلیس دیتا ہے رہنے کی، اور اس کا جو ہے نا یہ خیال بھی رکھتا ہے. اب کیا تھا، اینیمیز کے جو سولجرز تھے وہ یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. اب وارنگٹن کی باڈی کو وہ یہاں پہ دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ شاید جو ہے نا وہ کنگ لیئر بھی یہیں پہ ہوگا. تو وہ اندر جاتے ہیں، وہ اس بوائے کا مرڈر کرتے ہیں، سب سے پہلے کارڈیلیا کا ریپ کرتے ہیں، اس کے جو چلڈرن تھا کارڈیلیا کا اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس کے بعد بوائے کے کچھ پگس تھے ان کو بھی جو ہے نا یہ کل کر دیتے ہیں. اینڈ اس کے بعد سولجرز جو ہے وہ کنگ لیئر اریسٹ کر کر اور پریزنر بنا کر یہاں سے لے جاتے ہیں. دین جو ہے وہ کنگ لیئر کو کورٹ میں جو ہے نا وہ بھیجا جاتا ہے، وہاں پہ باڈیز اینڈ فونٹینل بھی ہوتی ہیں. تو وہ سب سے پہلے جو ہے وہ کوسچن کرتی ہیں کہ ہم کون ہیں. تو لیئر کہتی ہیں کہ تم لوگ جو ہے نا وہ میری کچھ بھی نہیں ہو. تو کہتی ہیں ہم تمہاری جو ہے وہ ڈاٹرز ہیں. لیکن کنگ لیئر کہتا ہے کہ میرا کوئی چلڈرن نہیں تھا، میری کوئی جو ہے وہ ڈاٹر نہیں ہے، کیونکہ وہ ان ڈاٹرز کو اب آن نہیں کر رہا ہے. اینڈ اس کے بعد باڈیز جو ہے نا وہ ایک میرر دیتی ہے لیئر کو اور کہتے ہیں خود کو دیکھو، تم انسین ہو چکے ہو، تم میڈ ہو چکے ہو. کنگ لیئر جو ہے نا وہ کافی زیادہ میڈ یہاں پر نظر آتا ہے، اور آؤٹ آف سینسز جو ہے نا وہ یہاں پہ نظر آتا ہے. دین باڈیز فونٹینل کو بتاتی ہے کہ سوسائٹی میں جو ہے نا وہ ڈسسیٹسفیکشن آ رہی ہے، کہ لوگ جو ہے نا وہ ہیپی نہیں ہیں ہماری جو کنگ شپ ہے اس سے، یا پھر ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنس تھے. تو اس کے بعد یہ پریڈکٹ کرتی ہیں کہ شاید سول وار ہو جائے، کیونکہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ ڈسسیٹسفیکشن جو ہے وہ چل رہی ہے. اس کے بعد فونٹینل کہتی ہے کہ کارڈیلیا ہے جو کہ ان کے اگینسٹ ریبل کر رہی ہے. کارڈیلیا اسی گریو ڈگر بوائے کی وائف ہے جس کا جو ہے وہ ریپ کیا تھا باڈیز اور فونٹینل کے سولجرز نے. تو اب کارڈیلیا جو ہے نا وہ پاور گین کر رہی ہے اور ان کے اگینسٹ جو ہے وہ ریبل کر رہی ہے. کنگ لیئر اب جو ہے وہ پریزن میں ہے، اور گریو ڈگر بوائے کی جو گوسٹ ہوتی ہے وہ کنگ لیئر کے پاس آتی ہے پریزن میں. تو کنگ لیئر اس کو کہتے ہیں کہ میری ڈاٹرز کی جو سول ہیں ان کو میرے پاس لے کر آؤ. تو گریو ڈگر بوائے جو ہے وہ اس کی ڈاٹرز کی جو ینگ سولز ہوتی ہیں وہ اس کے پاس لے کر آتا ہے. اب کنگ لیئر جو ہے وہ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے، ان سولز کے ساتھ، ان سے جو ہے وہ کانورسیشن کرتا ہے، اور اس کے بعد ان کو کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ. لیکن اس کی ڈاٹرز جو ہیں نا وہ پھر بھی اس کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں. دین کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو ڈاٹرز ہیں کنگ لیئر کی، باڈیز اینڈ فونٹینل اب اور کنگ لیئر، یہ سب جو ہے نا ان کو پریزن کر دیا جاتا ہے، اور یہ کارڈیلیا کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ کارڈیلیا جو ہے نا وہ پاور کو گین کر چکی ہوتی ہے. اب کیا ہوتا ہے، فرسٹ آف آل فونٹینل کا مرڈر کیا جاتا ہے، سولجرز جو ہیں وہ بہت بروٹل ٹریٹمنٹ اس کے ساتھ کرتے ہیں. دین جو ہے باڈیز کا مرڈر کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد کنگ لیئر کو جو ہے وہ بلائنڈ کر دیا جاتا ہے، اور کنگ لیئر کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری دونوں ڈاٹرز کا جو ہے نا وہ مرڈر ہو چکا ہے. اینڈ دین جو ہے وہ کنگ لیئر ایک اور فیملی کے ساتھ جو ہے نا وہ جا کر رہنا شروع کر دیتے ہیں، جب ان کو جو ہے وہ پریزن سے جو ہے نا وہ فریڈ کر دیا جاتا ہے.
تھامس فیملی کے ساتھ آ کر رہنا شروع کرتے ہیں اور یہ کنگ لیئر کا جو ہے وہ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، کیونکہ کنگ لیئر اب جو ہے وہ بلائنڈ ہو چکے تھے اور ان کی بلائنڈنس کی وجہ سے یہ فیملی ان کی کافی جو ہے نا وہ ٹیک کیئر کر رہی تھی۔ کنگ لیئر بلائنڈنس کے بعد جو ہے نا کافی زیادہ پروفیٹک بن چکے تھے اور پبلک سرمنس کرنا سٹارٹ ہو گئے تھے۔ اب کارڈیلیا جو ہے نا وہ پار میں آ چکی تھی اور وہ اب جو ہے وہ جو وال کنگ لیئر بنوا رہے تھے اس کو وہ ڈی کنسٹرکٹ کروا رہی تھی، اس کو جو ہے یہ گرا رہی تھی، اینڈ وہ کنگ لیئر کے بڑھتے ہوئے سرمنس کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی۔ تو وہ کارڈیلیا جو ہے وہ کنگ لیئر کے پاس آتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ اپنے سرمنس جو ہے نا یہ پبلک کرنا بند کر دو، تمہیں جو ہے نا وہ صرف ریسٹرکشن میں اب رکھا جائے گا اور تم کوئی بھی جو ہے نا وہ پبلک سرمنس نہیں کرو گی۔ اینڈ اس کے بعد وہ کنگ لیئر کو بتاتی ہے کہ تم نے رولز اینڈ ریگولیشنز جو بھی بنائے ہیں، جو بھی تم نے لاز بنائے ہیں، ان کی وجہ سے سوسائٹی کی کبھی بھی ویلفیئر نہیں ہوئی ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ سوسائٹی ڈسٹرکشن کی طرف گئی ہے۔ اب میں نیو رولز اینڈ ریگولیشنز بناؤں گی جس سے جو ہے وہ سوسائٹی ویلفیئر کی طرف جائے گی۔ اینڈ اس کے بعد جو ہے نا وہ کنگ لیئر کا بھی مرڈر کر دیا جاتا ہے اینڈ اس کے ساتھ یہ جو کہانی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کہانی میں جو موسٹ امپورٹنٹ تھیم تھا وہ یہ تھا کہ کبھی کبھی جو چیزیں ہم خود بناتے ہیں، جو سوسائٹی ہم خود بناتے ہیں، جو رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ ہم خود بناتے ہیں، ہم جو ہے وہ ان کی بات کریں جو کہ پاور میں لوگ ہوتے ہیں، جو کہ اسٹرینتھ میں ہوتے ہیں، جن کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو کبھی کبھی جب چیزیں یہ ہم بناتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ہی ڈسٹرکشن کا ریزن بنتی ہیں اور ہمیں ہی جو ہے وہ ڈسٹرائے کر کے رکھ دیتی ہیں، جیسے کہ کنگ لیئر کے ساتھ ہوا۔ اس کی ڈاٹرز جو ہیں وہ اس کے اگینسٹ گئیں، اس کا جو خود کا بلڈ تھا وہ اس کے اگینسٹ گیا، اینڈ دین جو ہے وہ سوسائٹی اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کیسے گئی۔ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں کنگ لیئر جو کہ ایڈورڈ بانڈ نے دکھایا ہے اینڈ جو شیکسپیئر کے کنگ لیئر ہے، ان دونوں کو جو ہے وہ یہاں پہ کمپیئر کریں گے اینڈ ان کا کمپیریزن کر کے دیکھیں گے ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے اینڈ ان دونوں میں سملرٹیز کیا ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے سے کیسے ریلیٹ کرتے ہیں، ان سب چیزوں کو جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی۔ آئی ہوپ کہ یہاں تک یہ جو لیکچر ہے وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل۔